Alhamdulillahi Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bisunnatihi ila yawmiddin. Allahumma ja'alna minhum wa minal ladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ameen ya Rabbal Alameen. Thumma amma ba'd, fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma thabbitna indal mauti bila ilaha illallah. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الرحمن آیت نمبر 35 ہم نے الحمدللہ شروع کر لی تھی۔ یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، تم دونوں پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا اور تم دونوں کو مقابلے میں کوئی مددگار نہیں ملے گا۔ آپ کو بتایا تھا کہ یہ آیت انسان اور جن دونوں پر اپلائی کرتی ہے۔ شواظم من نار، شواظن آتا ہے ایسا فلیم جس کے اندر سموک، دھواں نہیں ہوتا، اور نحاس کے دو مفہوم کیے جاتے ہیں۔ نحاس ایسا فلیم جس میں دھواں ہو، دھواں جس کے اندر جو ہے مل جائے، یعنی دھواں کس چیز کا ہوتا ہے؟ آگ کا ہوتا ہے۔ سو نحاسن ایسی چیز جس کے اوپر آگ لگی ہوئی ہے اور اس کے اندر آگ اور دھوئیں کا مکسچر موجود ہے، لیکن وہ آگ جو ہے وہ زیادہ امپاورنگ ہے۔ ایک مفہوم نحاس کا یہ ہے، آگ اور دھوئیں کا مکسچر۔ سو obviously آگ اور دھواں کسی چیز پر لگتا ہے، اسی لیے نحاس کو میلٹڈ کاپر بھی جو ہے عربی زبان میں کہا جاتا ہے۔ تو یہ مفہوم بنتا ہے شواظ کا اور نحاس کا۔ اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا، آپ کو کل بتایا تھا کہ یہاں اس ڈیفینیشن کے انڈر ہم آج کی دنیا کے حساب سے میٹیورائٹس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میٹیورائٹس کو میلٹنگ کاپر کے پوائنٹ آف ویو سے یہاں پر مینشن کر رہا ہے۔ میٹیورائٹس اصل میں شیطانوں کو مارنے کے اللہ کے میزائلز ہیں، جس پر ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے پہلے شیطان اور جنات جو تھے وہ آسانی سے آسمان پر ٹریول کرتے تھے، لیکن جب ہم جنات اور شیطانوں کے آسمانوں پر ٹریول کرنے کی بات کرتے ہیں تو وہ پہلے آسمان سے آگے نہیں جاتے تھے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ پہلے آسمان کے اندر ہی ان کو پہلے کھلی اجازت تھی کہ وہ یہاں سے وہاں اڑتے پھریں، جاتے پھریں، جہاں پر بھی وہ اپنے آپ کو لے جانا چاہتے ہیں وہ لے جائیں۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کے دروازے کھول دیے گئے تو پھر شیاطین کو اور جنات کو ریسٹرکٹ کر دیا گیا۔ پہلے آسمان تک ہی پہلے بھی ان کی رسائی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد ان کی اپروچ کو کم کر دیا گیا، اور پھر وہ جب بھی آسمان کی طرف اوپر اٹھنے کی کوشش میں یا کسی بھی انفارمیشن کو گیدر کرنے کی کوشش میں بڑھتے تھے تو شیطان کو اسی طرح سے میٹیورائٹ کے ذریعے فرشتے اللہ کے حکم سے میزائل مارتے تھے۔ تو جنات کو بھگانے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ شواظ اور نحاس استعمال کرتا ہے۔ ہم آج کی زبان میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان شیاطین کو مار بھگانے کے لیے جب کوئی جن کوشش کر کے فرشتوں کی نظر سے بچ کے آسمانوں کی بلندیوں پر جانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے یہ میٹیورائٹس جو ہیں یہ ان کو مارے جاتے ہیں۔ جہاں یہ جنات کے لیے میٹیورائٹس جو ہیں ان کو دور بھگانے کا ذریعہ بنتے ہیں، وہاں انسان بھی ان میٹیورائٹس کے کبھی نہ کبھی زد میں آ جاتے ہیں۔ انسان کے پاس آج تک کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں ڈیولپ ہو سکی کہ انسان ان میٹیورائٹس کو زمین پر گرنے سے بچا سکے۔ آپ لوگوں میں سے اکثر لوگ الحمدللہ ناسا کو جانتے ہیں۔ ناسا جتنی بھی انفارمیشن آپ کو سیٹلائٹس کے تھرو آسمان کی سیلیسٹیل چیزوں کی دیتا ہے، ناسا نے 3 طرح کے میٹیورائٹس کو آبزرو کیا ہے جو اب تک دنیا کو ہٹ کرتے رہے ہیں یا کرتے ہیں۔ ایک وہ کہتے ہیں سی ٹائپ، اس کے اندر میٹیورائٹس ہوتے ہیں۔ سی ٹائپ یعنی وہ کاربونیشیس ہوتے ہیں، کاربن ان کا مین ایلیمنٹ ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے میٹل کے نہیں ہوتے۔ میٹیورائٹس صرف میٹلز کے نہیں ہوتے، میٹیورائٹس
ناسا کی اب جو سٹڈیز آ رہی ہیں سامنے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کاربونیشیس بھی ہوتے ہیں، کاربن ایٹم کے بنے ہوئے تھک راک. دوسرا ٹائپ وہ کہتے ہیں ایس ٹائپ میٹیورائٹس بھی جو ہیں وہ زمین پر گرے ہیں، جو کہ سلیکیٹ میٹیورائٹس ہیں. سلیکیٹ ان کے اندر زیادہ ہوتا ہے. اور تیسرا ٹائپ جو ناسا نے میٹیورائٹس میں ڈیوائڈ کیا ہے وہ ہے میٹالک. میٹالک میں یہ نحاس والا کیٹیگری جو کہ میلٹڈ کاپر والی کیٹیگری ہے یہ آ جاتی ہے. یہ بڑے بڑے پتھر ہیں. آپ نے 3 نام سنے ہوں گے، آپ میں سے جو لوگ فزکس پڑھتے ہیں، جو لوگ مجبوری میں فزکس پڑھ چکے ہیں. بعض لوگوں کو فزکس کا شوق ہوتا ہے، بعض کو مجبوری میں فزکس پڑھنی پڑتی ہے، اس لیے کہ اماں نے زبردستی او لیولز میں فزکس، کیمسٹری، بایولوجی پڑھنے کو کہا تھا. اماں نے کہا تھا چاہے سوشل سائنسز لینی ہو لیکن اے لیول سے پہلے آپ اپنا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. بس میں نے کہہ دیا، بچہ بیچارہ اس کا دماغ نہیں چلتا میتھس میں، اس کا نہیں چلتا دماغ فزکس کے اندر. آج کے بچے بھی کچھ پریشان ہو رہے ہیں فزکس والے جو پیپر دے کر آئے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب کرے. دیکھیں مائیں گھر جا کر اپنے بچوں کو، چاہے آپ کا بچہ کہے اماں میرا پیپر بہت برا ہوا ہے، آپ آنکھیں رول مت کیجیے گا. مائیں بھی آنکھیں رول کرتی ہیں، آپ کو پتہ ہے. صرف بچے نہیں آنکھیں رول کرتے، مائیں بھی اپنی بڑی بڑی آنکھیں رول کرتی ہیں جب ان کے بچے ان کو آ کر یہ خبر، بھیانک خبر سنا دیں آج کا پیپر اچھا نہیں ہوا. اماں فوراً پوچھتی ہیں اور باقی سب کا. بھئی آپ کو اپنے بچے کی فکر ہونی چاہیے، آپ کو باقیوں کے بچوں کی کیا فکر ہے. مطلب اگر بچے نے یہ کہہ دیا کہ باقی سب کا بھی برا ہوا تو ذرا اماں کی بھیانک کیفیت کم ہو جائے گی. اور اگر بچے نے یہ کہا باقی فرینڈز کا تو اچھا ہوا، میرا اچھا نہیں ہوا، تو اماں کے بھیانک ہونے کی انٹینسٹی اور بڑھ جائے گی. تو جب آپ کا بچہ اگر آپ سے آج کہے خدا نہ خواستہ کہ اماں میرا پیپر اچھا نہیں ہوا، یا آپ کو وہ بجھا بجھا نظر آئے یا آپ کو خاموش خاموش نظر آئے، جا کر پیار کیجیے گا، کہیے گا بیٹا تم نے جو کوشش کی آئی لو یو. صحیح ہے؟ جا کر اتنی مشکل بات تو نہیں کی میں نے. بچوں کو آئی لو یو نہیں بولتے؟ ہاں، پیپر خراب ہونے کے بعد بھی آئی لو یو بولتے ہیں. دیکھیے اگر آپ کا بچہ بیچارہ 1 سال سے کھپ رہا تھا، کبھی اسکول تو کبھی ٹیوشن اور کبھی اماں کی ڈانٹ تو کبھی ابا کا لیکچر، اور اس کے درمیان میں وہ پنگ پونگ بنا ہوا تھا، اسی چکر میں بیچارہ ہر وقت کتاب کھول کے بیٹھ جاتا تھا جہاں آپ کی شکل نظر آتی تھی. اس بیچارے نے بہت ایفرٹ کی ہے. گھر جا کر سب بچے جن جن کی ماؤں کے بچے آج پیپر دے کے آئے ہیں، جا کے پاس بیٹھیے گا، پیار کیجیے گا اور کہیے گا آئی لو یو بیٹا، اللہ پر چھوڑ دو، رزلٹ اچھا آئے گا. اب ہو گیا نا، پیپر دے کر آ گیا، اب کوئی پریشان اس کو نہ کیجیے. تو اپنی بڑی بڑی آنکھیں مت کھولیے گا. صحیح. اصل سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس الحمدللہ اللہ کے دین میں اتنی خوبصورتی ہے کہ جب ہم قرآن کے سامنے آ کر بیٹھتے ہیں تو ہم کوئی ایسے انسان نہیں بن جاتے کہ روبوٹ. اب ہم ہنس نہیں سکتے اس لیے کہ ہم مسلمان اچھے والے بننے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسے نہیں ہوتے مسلمان کے جن کے ماتھے پر ہر وقت بل پڑے رہتے ہیں. ایک لائف پرسنالٹی آپ کی ہونی چاہیے، لائیولی پرسنالٹی، پلیزنٹ پرسنالٹی ہونی چاہیے. اور پلیز بنائیے، آپ کسی میٹیورائٹ سے کم نہیں ہوتی ہیں. جب آپ اپنی اولاد کو اس کی کسی غلط حرکت پر پکڑنے کی کوشش کرتی ہیں اور پکڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. صحیح. تو اللہ نے آپ کو اور مجھے الحمدللہ جو کائنات میں بہت سی نشانیاں دی ہیں، ان نشانیوں میں سے ایک نشانی فزکس کی نشانی ہے جس کی میں نے بات کی تھی. اگر جان کی امان پاؤں تو عرض کروں، فزکس جس کو آپ نے شوق سے پڑھا یا مشکل سے پڑھا، 3 الفاظ آپ کو ناسا اس ڈیفینیشن میں دیتا ہوا ملتا ہے. دیکھیں، ایک ہوتے ہیں ایسٹیرائڈس، ایک ہوتے ہیں میٹیورائٹس اور ایک ہوتے ہیں کامٹس. یہ میں نے بہت میجر آپ کو بتایا، اس کے علاوہ بھی وہ فردر اس کو سب ڈیوائڈ کرتا ہے. لیکن سمجھنے کی بات کیا ہے، جو ایسٹیرائڈز ہوتے ہیں، ایک جو سائنٹیفک سٹڈیز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ زمین کے اوپر ایسٹیرائڈز اور میٹیورائٹس کی بھرمار ہوئی تھی جب ڈائناسورز ختم ہو گئے تھے 250 ملینز ایئر پہلے. ان کی سٹڈیز یہ بتاتی ہیں. واللہ عالم، کیونکہ ہم وہ ٹائم ایسا ہے کہ جس میں ہسٹری لکھی نہیں جا رہی تھی، ازمپشنز ہیں، تو ہم اس کو لے لیتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی اس میں سچی بات ہوگی وہ ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا ہمارے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اتنا ہم پریشان نہیں ہوتے. سائنس یہ بتاتی ہے کہ 250 ملین سال پہلے اس زمین کے اوپر، پلانٹ ارتھ پر، جہاں پر ڈائناسورز موجود تھے، ابھی انسان نہیں آیا تھا،
انسان سے پہلے کی بات ہے. تو ڈائناسورس کو جو ختم کیا گیا تھا، جس میں ڈائناسور ایکسٹنکٹ ہو گئے تھے، وہ ہوا یہی تھا کہ بہت زیادہ ارتھ گریوٹی کے اندر آ کے میٹیورائٹس اور ایسٹرائڈس گرے تھے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوا تھا. تو یہ آپ کو مختلف انفارمیشن جو ہے یہ ان میٹیورائٹس کی ملتی ہے. صرف سمجھنے کی بات یہ ہے کہ انسان کتنا بھی سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے چلا گیا ہے، انسان ان میٹیورائٹس کو زمین پر گرنے سے بچا نہیں سکتا. ہم بہت اکوپڈ ہو گئے، ہم سائنس کے حساب سے بڑے ڈیولپڈ ہو گئے، ہم نے بہت کامیابی حاصل کر لی. انسان آج انڈر گراؤنڈ بنکرز بنا رہا ہے، ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ. یہ وہ چیزیں جو آج کے انسان سے چھپی ہوئی نہیں ہیں. انٹرنیٹ کی دنیا چیزوں کو بہت آسانی سے ہر ایک کے سامنے کھول رہی ہے. دنیا لٹرلی آپ کے ایک کلک پر موجود ہے. ہمالین کیپسولز ہوں جو سائنٹسٹ بنا رہے ہیں اور بنا چکے ہیں، یا وہ آپ کے اور میرے سامنے انڈر گراؤنڈ بنکرز ہوں، یا کانکریٹ بام پروٹیکشن پورے چیمبرز ہوں، یہ سب دنیا بھر میں بن رہے ہیں. جو ملک افورڈ کر سکتا ہے اور جتنا اس کو جو ہے وہ بہت پریسائز وے میں بنایا جا سکتا ہے وہ بنایا جا رہا ہے. مینلی کس کی پروٹیکشن کی وجہ سے یہ سارے بنکرز بن رہے ہیں؟ کس سے بچنے کے لیے؟ اٹامک بام سے بچنے کے لیے یہ بنکرز بن رہے ہیں سب کے سب. ہر ملک اپنے حساب سے یہ بنکرز بناتا ہے تاکہ اٹامک وار اگر ایک دفعہ شروع ہو جائے تو انسان اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہوا زمین کے اندر یا پہاڑوں کے اندر چلا جائے. اٹامک بام تو انسان کا بنایا ہوا ہے نا. اگر رب نے اوپر آسمان سے، ہمارے سر کے آسمان سے میٹیورائٹس برسانے شروع کر دیے تو کوئی کیپسول، کوئی انڈر گراؤنڈ بنکر، کوئی کانکریٹ چیمبر کوئی کام نہیں آئے گا، اس لیے کہ وہ کمپلیٹلی دنیا کو ڈسٹروائے کر دے گا. اس مقام پر مفسرین کہتے ہیں اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ جنات اور انسان دونوں سن لیں. جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو جنات ہوں، اور اگر وہ اللہ کے آسمانوں پر بلند ہونے کی کوشش کریں تو فرشتے ان کو اللہ کے حکم سے اسی طرح کا شواس جو ہے وہ مارتے ہیں. جب انسان اللہ کی حدود سے باہر نکلتا ہے اور اللہ کی دی ہوئی عقل کے ذریعے جو سائنس کی ترقی کرتا ہے اس میں اللہ ہی کو بھول جاتا ہے، تو یہ یاد رکھے کہ الساعہ قائم ہونے والی ہے. اور جب الساعہ شروع ہو گئی تو ایک کے بعد ایک ڈسٹرکشن انسان کے سامنے آتی جائے گی. ابھی تو ایک ریئر میٹیورائٹ آ کر گرتا ہے اور زمین پر تباہی پھیل جاتی ہے. جب ایک دفعہ الساعہ قائم ہو گئی، قیامت کا سلسلہ قائم ہو گیا، پھر یہ سلسلہ بالکل جو ہے یہ روکا نہیں جائے گا. تو اسی آیت کو بہت سے کنٹمپرری اسکالرز نے اس آیت نمبر 35 کو سورۃ الرحمن کی یہ بتایا ہے کہ اس میں میٹیورائٹ ڈسکرپشن بہت پریسائزلی دیا گیا ہے. آپ میں سے جو لوگ نوٹ کر رہے ہیں اور جو اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ رمضان کے بعد، پیلاسائٹ ٹائپ میٹیورائٹس ہوتے ہیں. پیلاسائٹ از PALLASITE، پیلاسائٹ ٹائپ میٹیورائٹس. اگر آپ ان کو گوگل کریں گی تو آپ کو سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 35 میں جو میٹالک کاپر کے میٹیورائٹ مینشن کیے گئے ہیں، ایگزیکٹ آپ کو اسی فارمیٹ پر یہ ڈیٹیل مل جائے گی. بہت فائری گولڈن کلر کا میٹیورائٹ ان کو ملا تھا، جس کو انہوں نے سلائس کیا تھا تو ان کو پتا چلا تھا کہ اس کے اندر کاپر کے بڑے بڑے چنکس جو تھے وہ موجود تھے. تو آج کے لیے کہا جاتا ہے اور سمجھا جا سکتا ہے سورۃ الرحمن پوری انسانیت کو قرآن کی طرف انوائٹ کرنے کے لیے بہترین صورت ہے. ہم لوگ اب تک شاید سورہ رحمان کو صرف اسی طرح سمجھتے تھے کہ اس کی کیونکہ لنگوسٹک بیوٹی، اس میں ردھم بہت زیادہ ہے، الفاظ بڑے انرچڈ ہیں، جنت کا بہت ذکر ہے. ابھی تک تو جنت کا ذکر آیا نہیں، آپ کے سامنے ہے. ہاں جنت کا ذکر آتا ہے لیکن ہم صرف اس کو جنت کے ذکر سے یاد کرتے ہیں. اب آپ جنت کے ذکر سے پہلے اس صورت کی خوبصورتی دیکھتی جائیں. اس میں ہر نوجوان کے لیے، ہر پڑھے لکھے انسان کے لیے، پوری دنیا کے انسانوں کو قرآن کی طرف انوائٹ کرنے کے لیے بیسٹ کنٹینٹ موجود ہے، تاکہ آپ لوگوں کو ایک نیوٹرل بیس پر لاتے ہوئے، کامن گراؤنڈز پر لاتے ہوئے قرآن کی دعوت دے سکیں. تو یہ وہ میٹیورائٹس ہیں جو آپ کو پیلاسائٹ ٹائپ میٹیورائٹس ملتے ہیں. اس کے اندر آپ کو میٹالک نیچر ملتی ہے اور اسٹرانگ میگنیٹک نیچر کے یہ ہوتے ہیں. اسٹرانگ میگنیٹک، کاپر ہائی ڈینسٹی ہوتا ہے میٹل، گولڈ سے بھی اوپر اس کی ڈینسٹی جاتی ہے اور ہائیلی میگنیٹک ہوتے ہیں.
قرآن میں اور بھی مقامات ہیں جہاں پر آپ کو میٹیورائٹس کا ذکر ملتا ہے، جس میں آپ کو یہی ریفرنس ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شیاطین کو مارنے کے لیے استعمال کیا ہے ہمیشہ، جب جب جنات نے اوپر جانے کی کوشش کی۔ ہمارا یہ بلیف ہے، لیکن کیا سائنس کا یہی بلیف ہے کہ شیطانوں کو مارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ نہیں، سائنس کا یہ بلیف نہیں ہے۔ سائنس کا بلیف یہ ہے کہ ہمارے باہر کی جو دنیا ہے، ہمارے پلانٹ کی باہر کی دنیا جو ہمارا سولر سسٹم ہے، اس میں یہ ایک نیچرل پروسیس میں ہوتے ہیں اور یہ آتے جاتے ہیں۔ ایک دن میں 4 بلین میٹیورائٹس زمین کی گریوٹی وال سے ٹچ کرتے ہیں، اس کو ہٹ کرتے ہیں۔ 4 بلین میٹیورائٹس زمین کے آس پاس، سمجھ لیں ایک پورا، اللہ نے خود سائنس بتا رہی ہے دس سیمس ٹو بی اے بیریئر، جو ایک گریوٹی وال کی شکل میں پوری ارتھ کے اراؤنڈ بنا ہوا ہے۔ جتنا سپیڈ آف لائٹ سے یہ میٹیورائٹ آتا ہے، یہ جتنے بھی میٹیورائٹس آتے ہیں زمین کی طرف، آپ پروجیکٹر نہیں ہے ورنہ بہت مزہ آتا، آپ لوگ گوگل کیجئے گا، آپ کو ساری ڈاکیومنٹریز مل جائیں گی۔ جتنی تیزی سے میٹیورائٹس جو ہیں وہ ارتھ میں کے اراؤنڈ گھوم رہے ہوتے ہیں یا سورج کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ سپیڈ آف لائٹ سے گھومتے ہیں۔ اللہ کی شان آپ یہ دیکھیں کہ وہ سپیڈ آف لائٹ سے آ کر زمین کو نہیں ٹکراتا۔ جب یہ موو کرتے ہوئے تیزی سے آتے ہیں تو ان کے جو آپس میں ان کے مالیکیولز ہوتے ہیں، ان کے اور ایئر کے درمیان میں فیوژن ہو جاتا ہے۔ فیوژن ہوتا ہے تو بڑے بڑے بولڈرز جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے پتھروں کی شکل میں یا راکس کی شکل میں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں۔ بہت کامن ہے، یہاں بھی ہوتا ہوگا، لیکن کیونکہ ہمارے ہاں علم نہیں ہے، ہمارے ہاں زیادہ تر دیہاتی زندگی ہے، تو ہم چیزوں کو اتنا بہت اوپنلی آبزرو نہیں کرتے۔ اٹس ویری کامن، کیلیفورنیا وغیرہ میں یہ جو میٹیورائٹ ڈسٹ ہے، یہ لوگوں کو عام طور پر اپنے کورٹ یارڈز میں ملتی ہے، اور اس کو وہ اس طرح ڈھونڈتے ہیں کہ وہ ایک بڑا سا میگنیٹ لے کر ان کا ایئر میں کولیجن ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس سے فیوژن ہوتا ہے، اور اس فیوژن میں وہ چھوٹے چھوٹے یا تو راکس میں یا ڈسٹ پارٹیکلز کی شکل میں آ کر پھر زمین پر گرتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا رہی تھی کیلیفورنیا میں اٹس ویری کامن پریکٹس، لوگ اپنے بیک یارڈز اور اپنے کورٹ یارڈز میں بڑا سا میگنیٹ لے کر زمین پر دیکھتے رہتے ہیں۔ وہ بظاہر آپ کو ڈسٹ پارٹیکلز لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ میگنیٹ لے کر جاتے ہیں تو پھر اس وقت آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی چھوٹے چھوٹے پیسز آ کر آپ کے میگنیٹ پر چپک جاتے ہیں، وہ سب میٹیورائٹ ڈسٹ ہوتی ہے۔ یہ اتنا کامن ہے، پاکستان میں بھی ڈیفینیٹلی ہوتا ہوگا، لیکن کہ وہی بات ہے کہ کیونکہ ہم میں اتنا علم نہیں ہے اور لوگ ان چیزوں پر اتنا آتے نہیں ہیں۔ ایک اسٹڈی کی گئی تھی جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ اگر 30 ڈائیمیٹر سائز کا ایک میٹالک بال سپیڈ آف لائٹ سے زمین کی طرف آئے، 30 ڈائیمیٹر کچھ بھی نہیں، ایک چھوٹا سا میٹالک بال اگر آئے، اس کی سپیڈ آف لائٹ اگر آپ کلومیٹر پر سیکنڈ میں ڈیوائڈ کریں تو یہ بنتی ہے 3000 کلومیٹر پر سیکنڈ۔ اس سپیڈ سے اگر وہ زمین کے کرسٹ کو ہٹ کرے تو ایک ایسا نیوکلیئر فیوژن ہوگا، 1000 ٹائم مور انرجی ول بی ریلیزڈ ڈیورنگ دا امپیکٹ دین دا موسٹ پاورفل نیوکلیئر ویپن آف دا ارتھ۔ اور اس 30 ڈائیمیٹر کے جو میٹل بال ہے، اس کے زمین پہ گرنے سے ایک کون ڈیولپ ہوگی ڈاؤن ٹورڈز دا کرسٹ آف دا ارتھ، اور اس کون کے ڈیولپ ہونے سے پوری زمین فلیٹ ہو جائے گی۔ اللہ جب چاہے قیامت لانا کوئی مشکل نہیں۔ جب آپ اس طرح سے سائنٹیفک چیزوں کو قرآن کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں، آپ کو اللہ کے کلمہ کن کی طاقت نظر آتی ہے۔ ایک 30 ڈائیمیٹر 30 سینٹی میٹر کے لیے موسٹ آف دا ٹائم ان ریسرچ جتنے بھی سائنٹسٹ تھے، انہوں نے کہا تھا 30 سینٹی میٹر والا ڈائیمیٹر جس کا ہو، چھوٹی سی بال، ایک میٹالک بال ہو، سپیڈ آف لائٹ سے آ کر وہ ارتھ کرسٹ کو جا کر چھوئے گی اور گرے گی تو اس کا امپیکٹ اتنا زیادہ ہوگا۔ اس کے اندر وہ کہتے ہیں 70 بلین الیکٹرول وولٹ ہوتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت کرتا ہے، ہم سوئے رہتے ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کتنے میٹیورائٹس آ کر جو ہیں وہ آسمان کے سرفیس پر ٹکرا رہے ہوں گے۔ ہم مزے سے بیٹھے افطاری اور سحری کر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کتنے میٹیورائٹس آسمان پر ٹکرا رہے ہوتے ہیں۔ ہم اپنی عید منا رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی تراویاں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی شاپنگز میں بزی ہوتے ہیں، ہم اپنے فیملی کے ساتھ ٹائم کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ہماری کانسٹنٹ پروٹیکشن کرتا ہے۔ پھر بھی ہم اگر اللہ سے غافل رہ جائیں تو اس میں بہت بڑی انسان کی محرومی ہے، بہت بڑی محرومی ہے۔ اللہ نے جنات اور انسانوں دونوں کو اس میں بڑی نشانیاں بتائیں، اور یقیناً انسان کو زیادہ نشانی بتائی ہے۔
اللہ میٹیورائٹ سے انسان کو بچاتا ہے، اللہ آفات سے انسانوں کو بچاتا ہے، اللہ جنات کے شر سے جنرلی انسانوں کو بچاتا ہے۔ آپ کو بتایا تھا جنات پاپولیشن میں انسانوں کے ساتھ ساتھ بڑھتے ہیں۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 128 میں آتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جنات پاپولیشن میں انسانوں سے زیادہ ہیں۔ یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، اگر تم بڑھ ہی چکے ہو تعداد میں انسانوں سے، تو اسکالرز بہت سے کہتے ہیں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 128 کے ذریعے کہ یہ جو جنات ہیں یہ تعداد میں انسانوں سے زیادہ ہیں۔ موسٹ پاپولر کلچر جو بھی ٹریڈیشن ہمیں بتاتا ہے ان کے ہزاروں بچے ہوتے ہیں۔ آپ کے ہزاروں بچے ہوتے ہیں؟ ہزاروں بچے ہوتے ہیں۔ ان کا ٹائم فیکٹر ہماری زندگی کے 24 آورز اور ہماری 60-70 ایئرز کے لائف سپین سے بالکل الگ ہے۔ اللہ ہمیں ان کے شر سے بچاتا ہے۔ اور ہم نے بات کی تھی جنات میں میجورٹی نافرمان ہیں، جنات میں میجورٹی شیطان کے فالوورز ہیں، جنات میں میجورٹی اپنے اندر شیطان کا فالوور ہونے کی وجہ سے جیلسی رکھتے ہیں۔ اس جیلسی کی وجہ سے جو ان کی جیلسی ریج میں کنورٹ ہوتی ہے، وہ مستقل انسانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ ہاں، اللہ اپنے نیک بندوں کو تو بچاتا ہی بچاتا ہے، اس لیے کہ وہ دعاؤں کا ایک پروٹیکشن اپنے آس پاس رکھتے ہیں، لیکن اللہ کے ہم جیسے گناہ گاروں کو نہیں بچاتا ہے۔ ہمیں کون سا جن آ کر تھپڑ لگاتا رہتا ہے؟ آؤٹ آف جیلسی تو کچھ بھی کر سکتا ہے نا۔ اللہ ہر انسان کو بچاتا ہے، جنرلی تو انسان کی حفاظت ہی ہو رہی ہے۔ اسی لیے آیت نمبر 36 میں فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ چاہے وہ جنات ہوں جن کو اللہ نے لمبی زندگیاں دیں، جن کو اللہ نے لمبا لائف سپین دیا، جن کو اللہ نے بہت اولادیں دی، ان کو بھی حکم یہی تھا کہ جو ہدایت آئی ہے قرآن کی شکل میں اس کو سنیں اور اس پر عمل کریں۔ بالکل جیسے جنات نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پڑھنا سنا تھا، اسی طرح سے جنات کا بھی قرآن ہی ہے جس پر ان کو عمل کرنا ہے۔ ہاں، ان کے عمل کرنے کے تقاضے الگ ہیں، ان کا فقہ الگ ہے، ان کی نمازیں الگ ہیں۔ اب آپ مجھ سے یہ سوال نہیں کریں گی کہ ان کا فقہ کیا ہے، وہ نماز کیسے پڑھتے ہیں، وہ وضو کیسے کرتے ہیں، مجھے علم نہیں ہے اس کا، صحیح؟ لیکن ہمیں اتنا پتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ان جنات کے لیے بھی رسول تھے۔ اب ان جنات تک رسول اللہ کا پیغام کس اور فردر میسنجر کے ذریعے، کس پریچر کے ذریعے جنات میں سے ان تک پہنچتا ہے، واللہ عالم، یا اللہ کے اپنے معاملات ہیں۔ ہم اس کی فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنات کے، نافرمان جنات کے شر سے محفوظ رکھا ہوا ہے، اور ہم اس چیز کو دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں کئی پروٹیکشنز دی ہوئی ہیں، جہاں ہمیں کئی نعمتیں دی ہوئی ہیں۔ تو جب اتنی نعمتیں ملی ہیں، جب اتنی پروٹیکشنز ملی ہیں، جب اتنے ہمارے آس پاس دنیا میں یا آسمان پر یا دنیا کے نیچے جو مائنز موجود ہیں، کانسٹنٹلی فائدے ہی فائدے موجود ہیں، تو اللہ کی طرف سے یہ سوال ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اتنی نعمتوں کا پڑھنے کے بعد بھی، اتنی نعمتوں کا ذکر سننے کے بعد بھی، پھر بھی تم اپنے رب کی طرف اطاعت کا ایک قدم نہیں اٹھاؤ گے؟ یہ بار بار ہر نعمت کے بعد اس آیت کا آ جانا، ہم نے بہت تفصیل سے کئی دفعہ بات کر لی، اٹس اے ریٹوریکل کوسچن جس میں انسان کی عقل کو ٹریگر کیا گیا ہے۔ اتنی نعمتیں مل گئیں پھر بھی اللہ کی طرف ایک قدم نہیں اٹھاؤ گے؟ سوال کیا جا رہا ہے۔ اتنا رب کی رحمت کا ذکر سن لیا، اتنا سن لیا کہ وہ تمہیں کس کس موقع پر پروٹیکٹ کرتا ہے جب تم اپنے آپ کو خود سے پروٹیکٹ کر بھی نہیں سکتے، تو پھر اس کی خاطر اپنی زندگی میں سے کوئی ایک گناہ ڈراپ نہیں کرو گے؟ اپنی کسی خطا کو جس کو آپ خطا سمجھتے ہیں، اللہ کی خاطر چھوڑو گے نہیں؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ میں یہ سوال بار بار کیا جا رہا ہے، اور آپ کو اس صورت کا بہترین آرڈر نظر آتا ہے۔ اللہ نے اپنی نعمتیں گنوائیں، آسمان ہو یا زمین، سورج ہو یا چاند، سمندر ہو یا زمین، اللہ کا کلام ہو یا انسان کا بیان ہو، اللہ نے نعمتوں کی لسٹ واضح کر دی ہے۔ اور یہ کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے کہا اگر ان تمام نعمتوں کے باوجود زندگی میں
اللہ کی نعمت کی ناقدری ہی انسان نے اپنا معمول بنا کر رکھا تو یاد رکھنا اگلا قدم آخرت ہے. تو مزید یوم القیامہ کے اوپر آگے بات آ رہی ہے. آیت نمبر 37 فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. پھر جب آسمان کو پھاڑ دیا جائے گا، آسمان جب پھٹ جائے گا اور بالکل بلڈ ریڈ کلر کا یا کرمزن ریڈ کلر کا ہو جائے گا. کدھان ابلتے ہوئے آئل کی طرح. کدھان، دھان کے 2-3 میننگز عربی زبان میں کیا جاتے ہیں، تو آپ کو ترجموں میں اس کے 2 سے 3 مفہوم جو ہیں وہ مل سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک سچویشن بتائی جو الساعہ قائم ہونے پر ہوگی آسمان کی. دنیا میں جب تک تم زندہ ہو اور تمہاری ارتھ سلامت ہے، اللہ تم کو بہت سے ایسٹیرائڈز، کومیٹس اور میٹیورائٹس سے بچا رہا ہے. لیکن اگر تم نے اپنی اس نعمت بھری دنیا کا فائدہ نہیں اٹھایا تو ایک وقت آئے گا یہ بیلنسڈ آسمان، وہ آسمان جو اس وقت تمہارے لیے پروٹیکشن اور کینوپی بنا ہوا ہے، اس کو ختم کر دیا جائے گا. کیسے ختم کر دیا جائے گا؟ اس کو پھاڑ دیا جائے گا. اور یہ انسان کی نیچر ہے. ہم سب اس کو کئی مرتبہ محسوس کر چکے ہیں کہ انسان جب بھی آسمان پر ریڈشنس دیکھتا ہے، آپ کو جب بھی آسمان ذرا اورنجش نظر آتا ہے، یہ انسان کو کیفیت ٹیریفائیڈ کرتی ہے. دس از ہیومن نیچر. قیامت کے قریب، دس از ون آف دا سائن آف قیامت آلسو، کہ جب قیامت کے آثار نمودار ہونا شروع ہوں گے تو آسمان پر سرخی پھیلنا شروع ہو جائے گی. اسی لیے انسان کی طبیعت میں ہے یہ چیز کہ انسان آسمان پر سرخی دیکھتا ہے، اس کو پنک ہوتا ہوا دیکھتا ہے تو ذرا اس کے دل میں کبھی کبھی تھوڑی سی گھبراہٹ آتی ہے. یہ جتنی ہالی ووڈ موویز نے مختلف اینڈ آف ٹائمز کو شو کرتے ہوئے، پورٹری کرتے ہوئے ڈے آف ججمنٹ دکھایا ہے، آپ دیکھیں اس میں آسمان کس کلر کا دکھاتا ہے؟ ایسے ہی پنکش سا یا ریڈش سا دکھاتا ہے. آسمان اس دن کھول دیا جائے گا. انشقت پھاڑ دیا جائے گا، انشقت کھول دیا جائے گا. اور یہ کون سا آسمان کھل رہا ہے؟ پہلا آسمان، جو ہماری کینوپی ہے، جو ہمارا پروٹیکشن ہے، جو ہمارے سروں کے اوپر ہمیں نیلے رنگ کا سودنگ کلر کا آسمان نظر آتا ہے، اس کو اوپن کر دیا جائے گا، اس کے دروازے ہٹا دیے جائیں گے. سو وی ڈونٹ نو سیکنڈ اسکائی کا کلر کیا ہے، تھرڈ اسکائی کا کلر کیا ہے، فورتھ اسکائی کا کلر کیا ہے. ہمیں جو آسمان نظر آتا ہے وہ صرف پہلا آسمان ہے. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. دوہن دال کی پیش کے ساتھ اگر آتا ہے، دال پیش ہا پیش نون، دوہن. دوہن کہتے ہیں جب آپ کچھ فرائی کرتے ہیں، جیسے آپ اگر چکن فرائی کر رہے ہیں، ڈیپ فرائی، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے فرینچ فرائز فرائی کر رہے ہیں آپ، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے زیادہ تیز گرم آئل میں فرینچ فرائز ڈالے تو آئل باہر آنا شروع ہو گیا، یا آپ نے چکن جو تھی کرمز لگی ہوئی ایک دم سے ڈالی جو کہ ایک سرٹن ہیٹ سے زیادہ گرم ہو گیا تھا آئل، تو آئل آپ کا باہر اسپل کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ جو آئل اتنا زیادہ ببل کرتا ہے باہر کی طرف، اس کو بھی دوہن کہا جاتا ہے. اتنا سخت گرم آئل جس کا سٹین اورنجش یا براؤنش رہ جائے، دوہن اس کو بھی کہتے ہیں. ایسا گرم آئل جس کا سٹین چھوٹے گا، اگر وہ باہر ببل کرے گا تو براؤنش یا اورنج سٹین اس کا جو ہے وہ باہر رہ جائے گا. اس کو کہتے ہیں دوہن.